بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ملحاقۃ وما ادراک ملحاقہ۔ الحاقہ، حق سے یہ لفظ بنا ہے۔ الحاقہ وہ چیز ہے جو ثابت شدہ ہے، جس کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور مراد ہے قیامت، حقیقی شے۔ وما ملحاقہ، کیا ہے وہ ثابت ہو چکنے والی، وما ادراک ملحاقہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ حقیقی شے، ثابت ہو چکنے والی شے، ایک شدنی حقیقت وہ کیا ہے۔ کذبت سمود، یعنی یہ اس کو تو جب وہ آئے گی تو اس کی حقیقت کھلے گی کہ وہ کیا چیز ہے، کتنی خوفناک ہے، کتنی ہولناک ہے، کیا تباہی وہ اپنے دامن میں لے کے آنے والی ہے۔ لیکن اس کی کچھ جھلکیاں دنیا میں گزری ہیں، وہ کامل شے تو بہت بڑی ہے، لیکن کچھ اس کے آثار دنیا میں اس سے پہلے آئے ہیں، جن میں سے خاص طور پر ان دو قوموں کا ذکر کیا گیا۔ کذبت سمود و عاد بالقاریہ، جھٹلایا سمود نے بھی اور عاد نے بھی القاریہ کو۔ وہ جو الحاقہ ہے وہی القاریہ بھی ہے۔ قاریہ کھڑکھڑانے والی یا ناک کرنے والی۔ دو دروازے پہ آ کے نا آپ دستک دیتے ہیں تو ایک دستک ہوتی ہے جی، ایک شریف آدمی کی دستک ہوتی ہے، تو کبھی اللہ نہ کرے کسی کے دروازے پہ پولیس والے آئیں تو ایک دستک ان کی بھی ہوتی ہے، سارے محلے کو پتہ چلتا ہے کوئی کسی کو دستک دے رہا ہے، تو ایک دستک یعنی وہ دینے والی بھی آئے گی، وہ دستک جو ہوگی وہ بہت زوردار دستک ہوگی، وہ الصیحہ ہے، وہ رون دینے والی ہے، وہی الحاقہ ہے، وہی الواقعہ ہے، تو وہ بہت ایک عظیم دستک ہوگی۔ فاما، تو انہوں نے جنہوں نے اس کو جھٹلایا، ظاہر ہے پھر جب اسے جھٹلا دیں تو آپ کے عمل کے اندر پھر طغیانی آ جاتی ہے۔ ہم نے پہلے بھی بہت ساری صورتوں میں پڑھ لیا، تو انہی طغیانی کرنے والی قوموں میں سے ایک سمود تھے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اس الحاقہ کا انکار کیا تھا۔ فاما سمود فاہلکوا بالطاغیہ، تو جو سمود تھے وہ ہلاک کیے گئے ایک اچھال کر، یعنی وہ ایسی کوئی آواز آئی کہ جیسے کوئی اچھل کے تو گر پڑے، تو اس طرح وہ اچھال کر ہلاک کیے گئے، یا وہ پوری بستی اٹھا کے پٹکی گئی۔ وَأَمَّا عَادٌ، اور جو عاد ہیں، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، وہ ہلاک کیے گئے ایک سناٹے کی ہوا سے جو نکلی جاتی تھی ہاتھوں سے، یعنی انتہائی تیز، تند و تیز اور انتہائی ٹھنڈی سناٹے والی ہوا، اس سے ہلاک کیے گئے۔ اور وہ ہوا چلی ہے ان کے اوپر، سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما، جو مسلط رہی ان کے اوپر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل بغیر وقفے کے لگاتار۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ، تو تم دیکھو اس قوم کو جو وہاں پہ الٹی پڑی ہے، گری پڑی ہے، كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، اور وہ چونکہ بہت دراز قد تھے تو ایسے جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوں۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، تو ان میں سے کوئی باقی تمہیں نظر آتا ہے، کوئی چھوڑا ہم نے؟ تو جیسے وہ پوری قوم اکھاڑ کے بچھاڑ دی، اسی طرح ایک وہ بڑی جو ہے نا وہ الحاقہ آئے گی، جب ساری نوع انسانی کیا اس زمین کو ہی اٹھا کے پٹک دیا جائے گا۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اسی طرح فرعون اور اس سے پہلے والے بھی جو تھے وہ، یعنی قوم نوح علیہ السلام یا قوم شعیب یا قوم لوط، بلکہ ان کا لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر علیحدہ آ گیا۔ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ، اور وہ بستیاں جو گرا دی گئیں، پٹک دی گئیں، بالخاطئہ، اپنی غلطی پر، خطائیں کرنے کے نتیجے میں۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے رسول کا انکار کیا، نافرمانی کی، ان کی معصیت کی۔ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا بہت سخت پکڑ میں۔ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، تو جب پانی ابلا، طغیانی میں آیا، سیلاب کھڑا ہوا، ان کو ہم نے اٹھا لیا، تم کو ہم نے اٹھا لیا ایک چلتی کشتی میں۔ تم کو اٹھا لیا کا کیا مطلب ہوا کہ وہی ہمارے آبا تھے، اسی سے پھر آگے نوع انسانی چلی ہے، تو تم گویا وہ تم ہی تھے، کیونکہ انہی کی پیٹھوں سے پھر یہ ساری جو ہے نا مخلوق پیدا ہوئی ہے۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، تاکہ اس کشتی کو ہم تمہارے لیے ایک نصیحت بنا دیں۔ وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ،
اور اس کو ایک سنبھال کر رکھنے والے کان کے لیے ایک جو ہے نا سنبھالنے والی چیز بنا دیں، یعنی جو کان سننے والا ہے بات کو غور سے، یعنی اپنی اسے پھر عقل میں بٹھاتا ہے، دوسرے کان سے نکال نہیں دیتا۔ فَإِذَا نُفِخَ، یہ تو ہو گیا جی اس جو آنے والی الحاق کا، اس کی کوئی جھلکیاں جو دنیا میں آئیں تو ان کا ایک نشان پیش کر دیا گیا۔ اب آگے بتایا کہ اس کی منظر کشی کی کہ وہ جو آئے گی الواقعہ یا الحاق کا تو کیا ہوگا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، تو جب پھونکا جائے گا سور میں یک بارگی، ایک ہی دفعہ پھونکنا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور اٹھائی جائے کہ زمین اور پہاڑ اور پھر کوٹ کر برابر کر دیے جائیں گے یک بارگی، ایک ہی دفعہ سب برابر ہو جائے گا، یعنی یہ جو اونچ نیچ ہے زمین کی یہ سب ختم ہو جائے گی۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن وہ واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، وہ الحاقہ جو ہے یا الواقعہ جو ہے وہ ہو جائے گی، ہو پڑنے والی ہو پڑے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اس دن آسمان پھٹ جائے گا۔ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور وہ ہو اس دن پھر بکھر رہا ہوگا، وہ توازن اس کا بگڑ جائے گا۔ وہ جو سورہ رحمان میں جس توازن کا ہم نے ذکر پڑھا تھا، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اس کی وہ میزان جو ہے نا غیر متوازن ہو جائے گی۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے اس کے کناروں پر چلے جائیں گے، وہاں پہ ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور تیرے رب کے عرش کو اس دن اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے 8 لوگ، یعنی 8 فرشتوں نے، ویسے کہتے ہیں نارملی 4 ہوتے ہیں، وہ غضب کا دن ہے تو 8 فرشتوں نے عرش جو ہے اٹھایا ہوگا۔ یومئذ تعرضون، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، یعنی سب کے سب حاضر کیے جاؤ گے۔ اور حاضر کہاں کی؟ اللہ کے سامنے۔ لا تخفا منکم خافیہ، تم میں سے کوئی شے، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کا کوئی جان، اور یہ بھی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تمہارا کوئی عمل، کوئی بھی حرکت تمہاری پوشیدہ نہیں ہوگی، چھپی نہیں رہے گی کوئی بات۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جس کو اس کا اعمال نامہ اس کی دانی ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو وہ کہے گا کہ یہ ہے جی میرا اعمال نامہ، میرا لکھا ہوا، اسے پڑھو۔ یعنی وہ اپنی کامیابی جو ہے نا اس کا ایک اسے خوشی ہوگی، ہر ایک کو دکھائے گا، یہ دیکھیے جی، یہ دیکھیے، ہاں اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ، میرا خیال یہ تھا، میرا یقین یہ تھا، میرا نقطہ نظر یہ تھا کہ مجھے اپنے حساب کتاب سے ملنا ہے، یعنی یہ میری اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے۔ دنیا میں نے بسر کی ہے لیکن یہ ہدف سامنے رکھ کر کے یہ جواب دہی ہونی ہے، میں نے جا کے پیش ہونا ہے کسی کے آگے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ اپنی من پسند زندگی میں ہوگا۔ اب دیکھیے یہ ہے ایک نقطہ نظر، یہ ہے کہ دنیا کو اپنی پسند کی جگہ بنا لو، جو آپ کے ارمان ہیں وہ سارے نکالو۔ ایک یہ ہے کہ وہاں جا کے من پسند کی زندگی مل جائے تو وہ اپنی من پسند زندگی میں ہوگا۔ فی جنت عالیہ، جنت جو بلند ہے، اونچے باغ وہاں ہوگا۔ قطوفہا دانیہ، جس کے پھل جھکے ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو رچتا پچتا، وہ جو دن گزر گئے ان میں جو تم نے اعمال کر کے آگے بھیجے ہیں نا، ان اعمال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں یہ سب عطا کر رہا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کسی کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا کاش کہ مجھے میرا اعمال نامہ ملتا ہی نہ۔ وہ کسی کو دکھانے کے قابل نہیں ہے، وہ اس سوچ میں ہے کہ مجھے دیا ہی نہ جاتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کتاب کیا ہے، مجھے پتہ ہی نہ لگتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، معلوم ہونا تو دور کی بات، کاش کہ وہ قصہ چکانے والی قصہ ہی چکا دیتی۔ کون؟ پہلی جو موت آئی تھی اس کے بعد دوبارہ جیتا ہی نہ، ادھر ہی زمین میں مل کے جو مٹی ہو گیا ہوتا، دوبارہ اٹھایا ہی نہ جاتا۔ ما اغنا انی مالیہ، جس دنیا کے مال پر مجھے غرور ہو گیا تھا وہ میرے کچھ کام نہ آیا۔ ہلک انی سلطانیہ، برباد ہو گئی، ہلاک ہو گئی، کھو گئی مجھ سے میری حکومت، میری سلطنت۔ اب آپ اس میں جمع کر لیں، حکومت ایک وہ ہوتی ہے کہ جو کسی ریاست کی حکومت ہوتی ہے، 6 فٹ کے وجود پر تو ہر آدمی کی اپنی حکومت ہوتی ہے، گھر پر ہوتی ہے، کچھ تھوڑا کسی کی کمپنی ہوتی ہے، کوئی کسی قوم کا جو ہے نا لیڈر ہوتا ہے۔ یہ بچوں کو بٹھا لیں آرام سے،
کوئی کسی قوم کا لیڈر ہوتا ہے، جو جس جگہ اس کا اختیار ہے وہ اختیار آج میرے پاس تو نہیں رہا، اپنے جسم کے اوپر بھی اختیار نہیں ہے، میرا ہی جسم میرے خلاف گواہیاں دے رہا ہے، میری جلد میرے خلاف گواہی دے رہی ہے، میرے پاؤں میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ ہلک عنی سلطانیہ، خذوہ، پکڑو اس کو، فغلو، توک ڈالو اسے، ثم الجحیم صلو، پھر اسے آگ کی جو ڈھیر ہے اس کے اوپر ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، پھر اس کو جو زنجیر ہے جو جس کی لمبائی 60 ہاتھ ہے، 70 ہاتھ ہے، اس زنجیر کے اندر اسے جکڑ دو۔ یہ جو فسلکو ہے نا، یہ اصل میں جکڑ دو ہم مجبور ہیں معنی کرنے کے، پرو دو کا صحیح لفظ ہے، یعنی یہ زنجیر اوپر نہیں باندھنی ہے، پرونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے اندر سے گزر کے اس کو اس زنجیر کے اندر باندھنا ہے، جیسے آپ کوئی رضائی اور روئی باندھتے ہیں نا، اس میں وہ تو ظاہر ہے پوری سلائی کرنی پڑتی ہے، تو اس طرح اس زنجیر کو اس کے اندر پرو دو۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اس کا جرم کیا ہے؟ یہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اس کا نقطہ نظر دنیا تھی، اللہ عظیم پر یہ ایمان نہیں رکھتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اتنا گھٹیا ہو گیا تھا کہ کسی مسکین کو یہ کھانا کھلانے پر کسی اور کو بھی آمادہ نہیں کرتا تھا۔ فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، تو آج کے دن یہاں پر اس کے لیے کوئی گرم جوش دوست نہیں ہے۔ ولا طعام الا من غسلین، کوئی کھانا نہیں ہے اس کے لیے مگر یہ کہ زخموں کا دھون ہے۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، جو نہیں کھاتے مگر خطاکار۔ فلا اقسم بما تبصرون، تو اے لوگو میں جو تم سوچتے ہو نا یوں نہیں ہے، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بما تبصرون، سب کی جو تم دیکھتے ہو، جو ہمارے مشاہدے میں آتا ہے، یہ پوری کائنات جو ہمارے مشاہدے میں آ سکتی ہے، جو تمہیں نظر آتا ہے، اس سب کی قسم کھاتا ہوں۔ وما لا تبصرون، اور اس کی بھی قسم کھاتا ہوں جو تمہیں نہیں نظر آتا، فرشتے، جن اور بہت آگے کے جو حالات و واقعہ، اس سب کی قسم کھاتا ہوں، یعنی عالم شہادت اور عالم غیب دونوں کی قسم کھاتا ہوں۔ انہ لقول رسول کریم، یہ قول جو ہے، یہ قرآن، یہ کلام رسول کریم۔ اب وہ جو مجنون سے بات چلی تھی نا، وہ اس کو آ کے یہاں پہ سمیٹا جا رہا ہے، اور یہاں رسول کریم جبریل امین، یہ ان کا کلام وہ لے کے آئے ہیں، اصل میں تو اللہ کا کلام ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے، جس واسطے سے پہنچایا وہ حضرت جبریل ہیں، تو ان کو رسول کہا، رسول کریم۔ وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، بہت تھوڑا ہے جو تم مانتے ہو۔ ولا بقول کاہن، اور یہ کسی کاہن کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس شیطان آتے ہیں اور اسے خبریں دیتے ہیں، اور وہ پھر ان خبروں کو کچھ اپنے پاس سے ملا کر، کچھ وہ پہلے ہی اپنے پاس سے ملا کے لاتے ہیں، اور کچھ یہ مزید اس کے اندر جو ہے نا رنگ آمیزی کر کے پھر لوگوں کو سناتا ہے، تو یہ کہانت بھی نہیں ہے، یعنی شیطانوں کا کلام بھی نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑا ہے جو نصیحت پکڑتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ سارے جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّ، اب یہاں سے وہ بات شروع ہوتی ہے کہ جس سے آپ، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھنے کا کتنا بڑا عذاب ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر لے آتے ہمارے اوپر کوئی بات، یعنی ہم نے نہ کہی ہوتی اور کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، ہمارا نہ ہوتا، اب ہم خود بناتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم انہیں پکڑتے اپنے دانے ہاتھ سے، یعنی دانے ہاتھ سے پکڑنے کا مطلب یعنی جو طاقت والا جو ہاتھ ہے اس سے پکڑتے۔ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ان کی رگ جان کاٹ دیتے، ان کی گردن جو ہے نا وہ تن سے جدا کر دیتے۔ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو ان کو بچا لیتا۔ تو یہ قرآن مجید، یعنی اس میں اصل بات کیا کہی جا رہی ہے کہ اگر وہ خود بناتے تو یہ ہوتا، اور یہ نہیں ہوا تو یہ تنزیل من رب العالمین ہے، نہ یہ شیطان کا کلام ہے، نہ یہ کسی جو ہے نا شاعر کا کلام ہے، نہ محمد الرسول اللہ نے خود وضع کیا ہے، تو پھر کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ متقیوں کے لیے نصیحت ہے، تذکرہ ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور ہمیں جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ تم میں وہ بھی ہیں جو جھٹلاتے ہیں، نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ قرآن حسرت ہے، پچھتاوا ہے، علی الکافرین، کافروں کے اوپر۔ یہ پچھتاوا انہیں کب ہوگا؟ آخرت کو ہوگا، اور جن کے پاس آیا انہوں نے اس کے حق نہیں مانے، انہیں بھی پچھتاوا ہوگا۔
حدیث میں آتا ہے کہ القرآن حجت لکا او علیکا، یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہ بنے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا، یہ چپ نہیں بیٹھے گا ادھر. سب سے بڑا وکیل تو یہ ہوگا، گواہ بلکہ ہوگا، یا تمہارے حق میں گواہی دے گا. یہ ہے اللہ تیرا وہ بندہ جس نے مجھے پڑھا، جس نے مجھے سمجھا، جس نے میرے اوپر عمل کیا، جس نے مجھے دوسروں تک پہنچایا، اس نے میرا حق ادا کیا. یہ ہے کہ جس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، اور اس کے برعکس جو ہوگا اس کے خلاف گواہی دے گا. قرآن کہتے ہیں رسول بھی یہی گواہی دیں گے. سورہ فرقان میں ہم پڑھ آئے ہیں وَقَالَ الرَّسُولُ رَبِّ إِنَّ هَٰذَا الْقَوْمَ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. رسول کہیں گے میری قوم نے اس قرآن سے دوری اختیار کر لی تھی، خلاف گواہی چلی گئی. قرآن بھی یہی کہے گا اس نے میرے حقوق ادا نہیں کیے. رمضان کے حوالے سے جو حدیثیں ملتی ہیں فضائل کی، ان میں دن کا روزہ اور رات کے قیام کا ذکر تو ہے ہی ہے. من صام رمضان ایمانا و احتسابا اور من قام رمضان ایمانا و احتسابا. تو اسی طرح جو ہے نا ایک حدیث جس میں یہ ذکر آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ جا کے کھڑا ہوگا، وہ جیسے وہ 5 سوالوں والی بات ہے. اس کے علاوہ ایک حدیث ہے کہ وہاں آئے گا، روزہ آئے گا، اللہ کے سامنے سفارش کرے گا، کہے گا اے میرے رب انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار. یہ بندہ وہ ہے جس کو دن کے وقت جو ہے نا میں نے کھانا کھانے سے اور شہوت رانی کرنے سے روک کے رکھا. فشفنی فی، اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لے. پھر قرآن آئے گا وقال القرآن، اے رب، اے میرے رب. ویقول القرآن، قرآن کہے گا اے رب انی منعتہ النوم باللیل، میں نے اسے رات سونے نہیں دیا، یہ میرے ساتھ جاگتا رہا، مجھے پڑھتا رہا، مجھے سمجھتا رہا، تو میں نے اسے سونے نہیں دیا ہے. فشفنی فی، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. اور آخری الفاظ ہیں فیشفعان، اللہ دونوں کی سفارش قبول کر لے گا. تو یہ سفارشی بھی ہے اور یہ کہ یہ خلاف بھی گواہی دینے والا بھی ہے. تو جن کے خلاف دے گا ان پر حسرت بنے گا یا نہیں، پچھتاوا بنے گا نہیں کہ ہمارے پاس بھی تھا، ہم نے نہیں پڑھا، ہم نے اس کا خیال نہیں رکھا. سورہ واقعہ میں جو آتا تھا افا بہذا الحدیث مدہنون، اس حدیث سے سستی کرتے ہو، ہم نے سستی کی، قائلی کی، توجہ نہیں کی. تو وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. جب اس طرح کی بات آتی ہے تو پھر یہ والی جو ہے نا یہ فقہی تقسیم جو ہے کون کافر ہے کون مسلمان ہے، اس کو دل سے نکال دیا کریں. جس نے وہ حق ادا کیا اس کو جو قرآن کے حقوق عائد ہوئے اس کے اوپر، وہ ہے کہ جس کے حق میں سفارش کرے گا. اور جس نے وہ حقوق ادا نہیں کیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس طرف تھا، وہ اللہ کے سامنے بطور حسرت اس کے سامنے وہ چیز بن جائے گی. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یہ جو قرآن ہے یہ یقین کرنے کے قابل چیز ہے، اس میں ہر بات یقینی ہے اور شدنی ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو اپنے رب کی پاکی بولیں جو وہ رب کے جو بہت عظیم ہے، بہت بلند و بالا ہے. بسم اللہ.